میڈیا کو خریدنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ جب یہ ہم پر پیٹرول کے بم گرائیں تو میڈیا میں 4 لوگ کہیں کہ بھائی اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے. یہ کیا کریں؟ مجبور ہے. یہ کوئی مجبور نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے انتظامی اخراجات میں 25% اضافہ کیوں کیا ہے جب حالات یہ ہیں؟ یہ بتاؤ کہ تم اپنی مراحت چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ تم پیٹرول فری استعمال کرو. ایک مخصوص طبقہ ہے افسران کا، فوج میں بھی ہے، بیوروکریسی میں بھی ہے، سیاستدانوں میں بھی ہے، اور اسی طرح سے ججز میں بھی ہے. ان کی بجلی فری، ان کی گیس فری، ان کا پیٹرول فری، ان کی گاڑی فری، ان کی رہائش فری. اور مصیبت کس پر ڈال رہے ہو؟ غریب کے اوپر، مڈل کلاس پر. اور ہم یہ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں. بہت تماشا ہو گیا. اب انہیں اپنی مراحت چھوڑنی پڑے گی. یہ دھرنا ان سے مراحت کم کروائے گا، چھوڑوائے گا. انشاءاللہ تیار ہے اس کے لیے؟ تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے، اب تو پورا پاکستان بول رہا ہے، بچے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکشن کی کمپنی پروڈیوسر ہیں، یہ آئی پی پیز کیا بلا ہیں؟ ان کا نام سنتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہم نے مسلسل لوگوں کو بریف کیا، سمجھایا اور بتایا کہ یہ جو 100 سے اوپر کمپنیاں ہیں، ان میں سے 80% کمپنیز وہ ہیں کہ جو پاکستان کے لوگوں پر مشتمل ہے. یہ جھوٹ بولتے رہے کہ چونکہ بیرونی کمپنیاں اس لیے ہم سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، ان کو بند نہیں کر سکتے. اب یہ جو کمپنیاں ہیں جن میں حکومت میں شامل لوگوں کے خاص لوگوں کی کئی کمپنیاں ہیں. آج تو میں نام نہیں لے رہا، ہو سکتا ہے کہ میں کل ایک کمپنی اور اس کے مالک کا نام بھی لے کر آپ کو سناؤں، تاکہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو خاندان ہیں، یہ چند جو صنعتکار نام نہاد ہیں، یہ نون لیگ میں بھی، یہ پیپلز پارٹی میں بھی، یہ پی ٹی آئی میں بھی، اور ان سب میں رہتے ہوئے انہوں نے ہزاروں ارب روپے پاکستان کی خون پسینے کی لوگوں کی کمائی جو ہے نچوڑ کر انہوں نے جو ہے وہ ہم سے لے لی ہے، کھا لی ہے. اور سب حکومتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کی سہولت کاری کی. ایک کمپنی ایسی ہے آئی پی پی جس کا یونٹ کتنے کا پڑتا ہوگا؟ 750 ارب روپے کا یونٹ پڑتا ہے. تو 10% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، باقی کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں. تو بھائی یہ سارے پیسے ہم کیوں ادا کریں؟ ہم ادا نہیں کریں گے. اب انشاءاللہ ہمیں ریلیف دینا پڑے گا، ہمارے بل کم کرنے پڑیں گے، پیٹرول کی لیوی ختم کرنی پڑے گی. اور یہ اب دھندا آئی پی پیز کا نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتی، آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان مجبوریوں کی بنیاد پر ہم ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. دنیا بھر میں یہ نیگوشیشن ہوتی ہیں. کچھ کمپنیاں ایسی ضرور ہوں گی کہ جو اپنی پروڈکشن پوری کر رہی ہیں اور ان کی لاگت بھی مناسب ہے، پھر بھی انہوں نے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کما لیے. ری نیگوشیٹ کرو. بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے جتنی لاگت تھی اس سے 10 گنا زیادہ پیسے ہم سے نچوڑ لیے ہیں. جتنی لاگت کا پلان تھا اس سے 10 گنا زیادہ پیسے وصول کر لیے، اور پھر بھی تم ان سے معاہدے کو آگے بڑھا رہے ہو. کچھ کمپنیاں ہیں جن کی ٹائم لائن ختم ہو گئی ہے، پھر بھی وہ چل رہی ہے. تو یہ تو نہیں چلے گا. اور اب ان آئی پی پیز کو لگام بھی دینی پڑے گی، ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑے گا، اور بہت ساری آئی پی پیز ہیں ان کو بند بھی کرنا پڑے گا. یہ بالکل ہمارا حتمی طور پر مطالبہ ہے. اس کے بغیر ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے انشاءاللہ تعالی. بیٹھ گئے یہاں پر آ کر. اب آپ مجھے یہ بتائیے، اب یہ جو آئی پی پیز کا دھندا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، مراد اپنی یہ چھوڑتے نہیں ہیں. تنخواہ دار لوگوں نے 375 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کرائے، پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے. کتنے جمع کرائے؟ یاد کر لیں یہ باتیں سب. 375 ارب روپے ایک سال میں تنخواہ دار طبقے نے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کرائے. اور وہ جاگیردار جن کی زمینیں 100 ایکڑ سے زیادہ ہیں، 1000 ایکڑ سے زیادہ ہیں، انہوں نے کتنے کرائے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ 3000.
3,000 अरब रुपए जमा करा दिए होंगे, कितने कराए होंगे? 5 अरब रुपए भी जमा नहीं कराए तो जागीरदार पैसे नहीं दे, तनख्वाहदार सारा बोझ इन जागीरदारों का उठाए। ये नहीं चलेगा, इन जागीरदारों को लगाम देनी पड़ेगी। इन पे टैक्स लगाओ, हमसे टैक्स हटाओ। जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, आवाम से टैक्स हटाओ। हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ, हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ। ये क्या मजाक है? 36 तरह के टैक्स एक बिल में लगा के भेज देते हो, यूनिट की कीमत भी बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स भी इसके ऊपर लगाते जा रहे हो। ये धंधा नहीं चलेगा। इसलिए हमारा बहुत सीधा सीधा मुतालबा है। यहां पर हम अपनी जात के लिए नहीं आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, हमारी पार्टी को कुछ नहीं चाहिए। मेरे मुल्क के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दो और हक दो, और इनके ऊपर से ये जुल्म का जो टैक्स का निजाम है ये खत्म करो, ये स्लैब खत्म करो तनख्वाहदार का, ये जो इन्होंने अभी लगा दिया है। इसके नतीजे में जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो IT स्पेशलिस्ट हैं, ये सारे लोग एक एक करके पाकिस्तान से रुखसत हो रहे हैं यहाँ के हालात की वजह से। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो IT स्पेशलिस्ट हैं, ये सारे लोग एक एक करके पाकिस्तान से रुखसत हो रहे हैं यहाँ के हालात की वजह से। और फिर भी अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो तुम इनकी तनख्वाहों से जब डायरेक्ट 35% टैक्स ले लोगे और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स भी वसूल करोगे तो एक प्रोफेशनल आदमी की तनख्वाह जितनी भी होगी, आधे से ज्यादा वो टैक्स 55% जब वो टैक्स दे देगा तो वो क्या अपने बच्चों की तालीम का ख्याल करेगा, क्या अपना खर्चा चलाएगा। बात यह है कि इस मुल्क में जो तालीमी निजाम है, ये बात अच्छी तरह से याद कर लो, समझ लो, और इस शऊर को पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुंचा दो कि तालीम, मुफ्त तालीम और मेयारी तालीम पाकिस्तान के हर बच्चे का हक है, चाहे वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो या अमीर हो। जब यह रियासत और हुकूमत हमसे टैक्स लेती है तो उसे हमारे बच्चों को तालीम मेयारी देनी होगी और फ्री देनी होगी। इन्होंने, जालिमों ने हमारे जहनों में ये बात बिठा दी कि जितने पैसे डालोगे उतनी अच्छी तालीम मिलेगी। हुकूमत का काम तालीम देना नहीं है। हुकूमत के स्कूल वो तो होंगे बिल्कुल कचरा, और जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो होंगे बहुत मेयारी। और कितने प्राइवेट स्कूल, 94% प्राइवेट स्कूल वो हैं जब फीस वो लेते हैं तो अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से असातिज़ा ठीक नहीं रखते। मेयारी तालीम इन प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होती। चंद प्राइवेट स्कूल हैं वो तनख्वाह जब बहुत ज्यादा फीस लेते हैं तो उसके नतीजे में फिर कुछ अच्छी तालीम मिलती है। अब उस प्राइवेट लोगों, वो मजबूर है, वो क्या करें। लेकिन हुकूमत ने क्या निजाम बनाया है, ये हुकूमत का काम था। और पाकिस्तान में ऐसा होता था कि जब अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ सरकारी स्कूल में पढ़ता था, एक जैसा मेयार होता था, एक जैसी अपॉर्चुनिटी होती थी। गरीब का बच्चा कभी आगे निकल जाता था, कभी मिडिल क्लास आगे निकल जाता था। अब तो इन्होंने फारिग करके रख दिया है। ये तालीम, मेयारी तालीम, एक निजाम, एक जुबान, एक निसाब, एक निजाम, तबकाती निजाम नहीं। यह हमारे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक है, हर खानदान का हक है। इसको खैरात समझ के हमें मत दो, हमें मेयारी तालीम दो। और फिर जब लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम खरीदने के लिए पैसे लगाएं तो तुम क्या करो कि तुम उनके ऊपर टैक्स लगा दो, इनका स्लैब बढ़ा दो, और उसके नतीजे में वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकें। फिर वो कहें कि हम बाहर जाएंगे, कितने डॉक्टर भेजोगे, कितने इंजीनियर भेजोगे, कितने IT एक्सपर्ट भेजोगे। इस मुल्क को भांज मत करो। इस मुल्क का नौजवान हमारी ताकत है, यहाँ का प्रोफेशनल आदमी हमारी कुव्वत है। इनको एतमाद दो, इनको इन्होंने मायूस कर दिया है। हर नौजवान, 80% नौजवान कहते हैं हम मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। बदतरीन तबाही फैला दी है इन जालिमों ने। क्या हम छोड़ दें इनके हाल पे? 25 करोड़ लोगों में से 16-17 करोड़ 30 साल तक की उम्र के नौजवान हैं। क्या इन सबको मायूस छोड़ दें? ये मनशियात के आदी बन जाएं, ये स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले हो जाएं, ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इनको अमरीकी CIA
ان کو بھارتی راہ کے پروردہ یہاں ان کے مقامی ایجنٹ کبھی قوم پرستی کے نام پر، کبھی مذہبی انتہا پسندی کے نام پر اپنے ساتھ ملا کر دہشت گرد بنا دے، پہاڑوں پہ چڑھا دے، اور تم پھر آپریشن کر کے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس دو اور پھر کہو کہ یہ ہماری رٹ ہے۔ یہ دھندا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اب تمہیں حق دینا پڑے گا۔ حق دو عوام کو، حق دو عوام کو، حق دو عوام کو، حق دو عوام کو، حق دو پاکستان کو، حق دو پاکستان کو، بدلو اس نظام کو، بدلو اس نظام کو، جینے دو عوام کو۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں چلے گا۔ یہ جو حکمران طبقہ ہے، انگریزوں کا پروردہ طبقہ، آج تک ہم پر مسلط ہے، اور انہوں نے خاص قسم کی اپنی ایک انٹرپرائزز بنائی ہوئی ہے، اور یہی لوگ بدل بدل کے حکومتوں میں فوجی ڈکٹیٹر آئیں تب بھی یہی ہوتے ہیں، نام نہاد یہ آ جائیں سیاستدان تو تب بھی یہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہم سب کا استحصال کیا ہوا ہے۔ تو آپ کے خیال میں حالات کو رحم و کرم پر اسی طرح عوام کو چھوڑ کر ہم اپنے دفتروں میں کام کرتے رہیں، ہم اپنے روٹین کی خدمات انجام دیتے رہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے کہ معاشرے میں جب اس قدر ظلم بڑھ جائے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ یہ ہم فرض سمجھ کے کرتے ہیں، یہ دھرنا بھی ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے اب پانی بہت سر سے اونچا ہو گیا ہے، اب حالات کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جماعت اسلامی 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے۔ مجھے بتائیں، یہ جو ایشوز ہیں ہمارے، اس پر کوئی بات کر رہا ہے؟ کسی پارٹی کی طرف سے آواز آتی ہے؟ جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے۔ اور دیکھیں، ابھی تو کوئی انتخاب بھی سامنے نہیں ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ری الیکشن ہونا چاہیے۔ اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہونا چاہیے؟ ایسی جملہ مترجمہ کہتے ہیں جو درمیان میں آ جاتا ہے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ جب آپ کے پاس فارم 45 موجود ہے، اور جس پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تر فارم 45 والے ہیں، اور فارم 47 والوں کی حکومت بن گئی، تو اگر پی ٹی آئی کا ہی کوئی رہنما یہ کہے کہ فارم 45 کے بجائے ری الیکشن ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے دال پوری ہی کالی ہو، اور ملک کو ایک اور دھندے میں ڈالنا اس طرح سے تاکہ دوبارہ نیگوشیٹ کریں۔ پھر پارٹی ایک طرف رہ جائے گی اور پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ ڈیل کریں گے، اور ایک مرتبہ پھر دھندا ہوگا۔ اور بعض ایسی پارٹیاں بھی ہیں جن کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی، وہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی، اصل میں ان کا مسئلہ یہ کہ اس دھاندلی میں ان کو شیئر کیوں نہیں ملا، اور ان کو کیوں نہیں جتایا، ان کو فارم 47 پہ مسلط کیوں نہیں کیا، ان سے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا۔ تو یہ لوگ اگر پاکستان میں ایک الیکشن کا غیر ضروری دھندا شروع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سب ملے ہوئے ہیں اور ایک نئی مصیبت میں آپ کو گرفتار کریں گے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے، اس کے مطابق حکومت بناؤ، اس کے مطابق فیصلے کرو، جوڈیشل جو کمیشن ہے وہ قائم کر دیا جائے۔ لہذا جماعت اسلامی تو واضح طور پر کہتی ہے پاکستان کو ری الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، جو صحیح عوام کا فیصلہ تھا اس کے مطابق نمائندوں کو کامیاب کیا جائے اور اس کی حکومت بنائی جائے، اس کی ضرورت ہے۔ اور جو بھی ری الیکشن کی بات کر رہا ہے وہ کسی کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے، کسی کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے، نہ وہ اپنی پارٹی سے وفادار ہے نہ ملک سے وفادار ہے۔ اس لیے اب یہ بات تو یہاں رہ گئی، ہم تو بات کر رہے تھے کہ عوام کے حق کے لیے ہم نکلے ہیں اور دین کا فریضہ سمجھ کے نکلے ہیں۔ کوئی یہ سمجھے یہ سیاست ہے تو یہی سیاست عبادت ہے۔ یہ اسلامی تحریک ہے جماعت اسلامی، یہ دین کا کانسیپٹ وہ نہیں رکھتی کہ عبادت کرنی ہے تو رہبانیت اختیار کر لو اور سیاست کرنی ہے تو دنیا دار بن جاؤ۔ دیکھیں، ہم وہ سیاست کرتے ہیں کہ جب کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں، الحمدللہ۔
ہم نے آج طے کیا تھا کہ ہم بدعملی نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنے پولیس والوں کو بھی نہیں پٹنے دیں گے اور اپنے کارکن کو بھی نہیں پٹنے دیں گے. اور انہوں نے پھر بھی ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا, پھر بھی انہوں نے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالی. الحمدللہ لوگوں نے ساری رکاوٹیں تو ہٹائیں, لیکن ہم تصادم سے بچے. ہمارے لیے کیا مشکل تھا, ابھی بھی ہمارے کچھ لوگ تو چلے گئے تھے ڈی چوک, بار بار بلانا پڑتا ہے کہ بھائی جب طے کریں گے تو سب جائیں گے, اکیلے اکیلے کیوں جا رہے ہو. یہ 200 لوگوں کے جانے سے کیا ہوتا ہے, جب جائیں گے تو سب جائیں گے انشاءاللہ, اور وہ بھی ہم اعلان کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ آرام سے جا سکتے تھے, ہم نے کہا نہیں, جب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ تصادم کے ذریعے نہیں جائیں گے تو پھر ہم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے. اب حکومت کے اوپر ہے کہ وہ اگر ہمارا راستہ روکیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کسی کمیٹی کی بات کی ہے, انہوں نے کمیٹی کی بات کی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ یہ جو مختلف قسم کے لوگ آ کر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, یہ دھندا نہ کریں, سیدھا سیدھا با اختیار ایک کمیٹی بنائیں. وہ با اختیار کمیٹی جماعت اسلامی کی کمیٹی سے بات چیت کرے گی. میں ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مشورہ کر کے وہ کمیٹی, اس کا اعلان ہم میڈیا پہ کر دیں گے, ٹھیک ہے. وہ بھی با اختیار ہوں گے, یہ بھی پوری بات کریں گے. اور ہمارا تو کوئی بہت راکٹ سائنس ہے نہیں, ہم تو عوام کے ریلیف کے لیے آئے ہیں. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو کوئی بھلا ہو جائے, یہ پریشانی دور ہو جائے لوگوں کی, یہ بجلی کے بلوں کے مارے ہوئے لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے, یہ تنخواہ دار لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے, اور یہ آئی پی پیز کے جو ظالم لوگ ہیں ان کو لگام دے دی جائے. ہم بس اس لیے آئے ہیں. اس لیے ہم اپنی کمیٹی کو یہ ضرور کہیں گے کہ پہلے ہی میٹنگ میں اندازہ کر لو کہ یہ محض ٹالنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے حکومت نے, یا پھر یہ واقعی سنجیدہ ہیں. یہ سنجیدگی سے کام کریں گے, ہم بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. جماعت اسلامی ایک سنجیدہ سیریس پارٹی ہے. ہم اپنے امور مملکت میں اور اپنے عوام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے. یہ ریلیف دینے کی بات کریں گے تو ٹھیک ہے, پھر بات آگے بڑھے گی, لیکن جب تک یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے دھرنا جاری رہے گا, دھرنا ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. تیار ہیں اس کے لیے؟ اور آپ کو میں بات بتاؤں, میں نے آج اپنی خواتین نظم سے بھی بات کی ہے اور وہ بالکل تیار ہیں. اگر ہم انہیں کل کہیں گے کہ خواتین کا جلسہ عام اس مری روڈ پہ ہو رہا ہے تو وہ کل ہزاروں کی تعداد میں اپنی مائیں بہنیں یہاں پر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم پرسوں کہیں گے وہ پرسوں آ جائیں گی. میں اب این ایل ایف سے کہتا ہوں, میں طلباء سے کہتا ہوں, میں مزدوروں سے کہتا ہوں, میں کسانوں سے کہتا ہوں, میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس دھرنے میں آپ آئیں. تاجروں سے کہہ رہا ہوں, صنعت کاروں سے کہہ رہا ہوں, پورے پاکستان میں آپ کی آواز ہے یہ دھرنا. آئیے اس میں شرکت کیجئے, اپنی بات کیجئے. سب کے لیے پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے, ہر پولیٹیکل ورکر کے لیے کھلا ہوا ہے. آئیں اور اپنی بات کریں, قوم کو اس مسئلے سے نجات دلانے کے لیے اپنا رول ادا کریں. اور میں حکومت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی کارکن انہوں نے گھروں پہ چھاپے مار کر گرفتار کیے ہیں اور دفتروں پہ چھاپے مار کر گرفتار کیے ہیں یا اسلام آباد سے گرفتار کیے ہیں, ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے, فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے, فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ رہا ہوں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں, اور اگر یہ رہا نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ بھی بس ایسی باتیں کر رہے ہیں. فوراً ان کو رہا کریں اور سیدھے طریقے سے یہ ہمارا آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے, سیاسی حق ہے کہ ہم عوام کی خاطر یہاں پر دھرنے پہ بیٹھے ہیں. اور اس دھرنے میں اس کو وسیع کرنا ہے, اس کو بڑا کرنا ہے, چھوٹا نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. تو بس پھر آپ لوگ سب تیار ہیں تو پھر بات کو آگے بڑھائی جائے. عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو بس کچھ نے اگر نہیں پڑھی ہے تو عشاء کی نماز پڑھیں گے. پانی دستیاب ہوگا تو وضو کریں گے, نہیں دستیاب ہوگا تو تیمم کریں گے. ہم تو جہاد کے راستے میں ہیں اور جہاد کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کبھی وہ دشمن کے مقابلے میں محاذ پہ جا کے لڑنا ہوتا ہے, کبھی دعوت کے میدان میں اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہوتی ہے, اور کبھی سیاسی میدان میں اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے تاکہ یہ بہت بڑا جو عدل کے نظام کی جد و جہد کا کام ہے یہ آگے بڑھ سکے. تو ہم اس میدان میں ہیں اور میں اہل محلہ سے بھی کہتا ہوں, میں تاجروں سے بھی کہتا ہوں, دکانداروں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو یقیناً یہاں تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن یہ چھوٹی تکلیف ہے. جس تکلیف میں
मुब्तला कर दिया है हुक्मरान तबके ने, वो बहुत बड़ी तकलीफ है। आए हम सब मिलकर इस धरने को भी कामयाब करें और अपने हक को भी हासिल करें। मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहा, ये धरना अगर 1 महीने चले तो तैयार हैं, उससे भी ज्यादा चले तो तैयार हैं। तो बस अब आप हैं और हम हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप मुतालबा जरूर करेंगे किसी भी चीज का जो आपके जहन में होगा, लेकिन निजाम उस वक्त चलता है जो नज्म व ज़ब्त होता है, जब अमीर की ताकत होती है, जब डिसिप्लिन कायम होता है, वरना सब बिखर कर रह जाते हैं। तो इस डिसिप्लिन को कायम करना है। हम इंशाअल्लाह यहाँ पर दुआएं भी करेंगे, इबादत भी करेंगे, फजर का भी एहतमाम होगा, दरसे कुरान भी होगा और नज़्में भी हमारे नौजवान सुनाएंगे और शायरी भी होगी यहाँ पर। और जो नौजवान तकरीर कर सकते हैं, तकरीरी मुकाबला भी होगा और जो बात बढ़ेगी। तो मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि एक फूड फेस्टिवल हो जाए कि नहीं हो जाए? अरे सब होगा यार, सब होगा। यहाँ अच्छी नहीं होती, जाएंगे इतनी जोर से बोले कि पूरी इंतजामिया को पता चल जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। कौन सा चौक, कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे, बैठ जाएंगे। हाँ तो बस ठीक है, ले जाएंगे आपको इंशाअल्लाह डीटो। हर काम अपने वक्त पर होगा। अभी तो यही चौक है, ये ए चौक है कि बी चौक है, मरी रोड है, बहरहाल यहाँ पर आप मौजूद रहेंगे इसी मरी रोड पर। और मुंतजिमीन इंशाअल्लाह ये हमारे आरिफ शिराजी भाई, राजा जवाद साहब, ये हमारे अमीर सूबा तारिक सलीम साहब, ये आपके मेजबान हैं। और आप हर कोई इसार का मुजाहरा करें। इसार किसे कहते हैं? इसार किसे कहते हैं? कुर्बानी एक होती है कुर्बानी, और एक इसार इसको कहते हैं कि अपने भाई के लिए अपना हक छोड़ देना, उसको उसके लिए कुछ करना और अपनी चीज छोड़ देना। पानी मिल रहा है उसको दे देना, कुछ कम पी लेना, इसको इसार कहते हैं। तो इसार से, रवादारी से, मोहब्बत से लड़ना नहीं है। यहाँ पर आपस में कोई आगे पीछे भी हो तो एक दूसरे का ख्याल करना है। एक बेहतरीन बस्ती बसा देनी है हमें यहाँ पर इंशाअल्लाह। लोग याद रखें कि लोग आए थे और कोई हक लेकर गए थे यहाँ से आवाम का। तैयार है इसके लिए इंशाअल्लाह? वापस आ जाइए और इसी वक्त भी खिताब आ सकता है किसी को, तो फिर तैयार रहेंगे और हम कोई भी बात आपसे। अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान धरने की शुरा से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन सी मजबूरियां हैं जो IPP से बातचीत नहीं हो सकती। एक IPP को 28 अरब की पेमेंट हुई और 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई गई। अब IPPs को लगाम भी देना पड़ेगी।